چیزیں سمجھتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کی آل اطہار کی محبت و محبت پر ثابت فرمایا۔ انسان پر سب سے پہلے جو واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اس لیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کو اس کمال تک پہنچاؤں جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، آئمہ معصومین علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ انسان ان ہستیوں کو دیکھ کر اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر دین بنایا جا سکے۔ اور پھر اللہ نے کچھ کتابی شکل میں صحیفے اتارے، کتابیں نازل کی، تاکہ اگر انسان اپنی زندگی گزارنے کا ایک تحریر شکل میں دیکھنا چاہے کہ ذات حیات کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ جستجو کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جستجو کر سکیں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مومنین کے بھلائی درجات کے لیے نرمتر صلوات پڑھیے۔ جیسے کہ یہ ماہ ذی الحجہ ہے، اور ماہ ذی الحجہ کے اندر بہت سے اسلامی مناسبات موجود ہیں۔ اگر اس ہفتے کی اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں تو سب سے پہلے 3 ذی الحجہ ہجرت کے 9 سال 9 ہجری کے جب سورہ برات کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ برات جسے سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینے میں موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو رسول خدا نے اپنا ایک نمائندہ مکہ بھیجنا تھا کہ وہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کریں، اور در حقیقت یہ اس بات کا بھی اعلان تھا کہ انہیں کچھ مہینے کی مہلت دی جائے، اور اس کے بعد جو مشرک ہے وہ بیت اللہ مکہ معظمہ کو خالی کر۔ اس کے لیے رسول خدا نے ایک صحابی کو وہ آیتیں دے کر روانہ فرمایا، لیکن جیسے ہی تھوڑا وہ مدینہ سے دور گئے تو جبرائیل وحی لے کے نازل ہوئے، اور رسول خدا سے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے لا یؤدیھا الا انت اور رجل منک، کہ اے نبی وہ آیتیں کافروں کو یا آپ سنا سکتے ہیں یا وہ بندہ سنا سکتا ہے جو آپ میں سے ہو۔ اس لیے کہ جو خود پہلے شرک کرتا رہا ہو وہ کیسے مشرکوں کے سامنے جا کر شرک سے بیزاری کا اعلان کرے گا۔ تو اس وقت رسول خدا نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو اب انہیں فرمایا کہ آپ جائیے اور اس صحابی سے اس سورہ برات کی ابتدائی آیتیں لے لیجیے، اور آپ نے جا کے مکہ میں کافروں اور مشرکوں کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جب امیر المومنین راستے میں گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جو آیتیں ہیں وہ مجھے آپ دے دیجیے، آپ مشرکوں کے سامنے مکہ میں اس کی تلاوت نہیں کریں گے بلکہ میں تلاوت کروں گا۔ اب بظاہر ان کو تھوڑا مزاج بگڑا کہ اگر میں نے کافروں کے سامنے وہ آیتیں پڑھنی ہی نہیں تھی تو پھر رسول نے مجھے کیوں بھیجا، مجھے پہلے روانہ کیا، اب اس کے بعد یہ آیتیں مجھ سے لے لی، گویا انہوں نے ایک انسلٹ فیل کی ہو۔ تو پھر امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ مجھ سے یا رسول اللہ سے جھگڑا نہ کریں، اگر جھگڑا کرنا ہے تو خدا سے کریں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یا یہ آیتیں نبی سنا سکتا ہے یا جو نبی میں سے ہو وہ سنا سکتا ہے۔
المومنین علیہ السلام گئے اور اپنے مشرکوں کے سامنے وہ آیتیں تلاوت فرمائی کہ جو اس بات کا اعلان تھا اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ یعنی یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اگر کوئی مشرک ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں خدا یا رسول کے قریب ہو سکتے ہیں، تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ نے شرک کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہرگز اللہ ایک گناہ ایسا ہے جو معاف نہیں کرتا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کبھی بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کا کسی کو شریک بنانا۔ لہذا بظاہر تو مشرکوں کی طرف اعلان تھا، لیکن ہم بھی اگرچہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہر وقت اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ جو توحید کا عقیدہ ہے، اگرچہ ہم نے نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ پڑھ کے لیا ہے، پھر تو ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہر لمحے یہ جستجو کرنی چاہیے کہ جو وہاں رسول خدا اعلان فرما رہے تھے امیر المومنین کے ذریعے، اس اعلان کی ہم اپنے عمل سے گواہی دیں، اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر 4 ذی الحج کو، یعنی اس کی جو دوسری مناسبت ہے ہفتے کی، رسول خدا پھر مکہ میں تشریف لے آئے اور وہاں پر حج کے لیے آئے تھے۔ رسول خدا نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، وہ رسول خدا کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا حکم ہی کچھ عرصہ پہلے نازل ہوا۔ جیسے بچوں کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جناب ابو طالب کا جنازہ ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ جب جناب ابو طالب کا بعثت کے 10ویں سال انتقال ہوا، ابھی جنازے کی ادائیگی کا حکم بھی نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر مثلا کوئی سوال کرے کہ مکہ معظمہ میں جب رسول خدا نے ہجرت نہیں کی تھی تو رسول خدا نماز جمعہ کہاں پہ پڑھاتے تھے؟ نہیں، نماز جمعہ کا حکم مکہ میں نازل ہوا ہی نہیں تھا، جب رسول خدا نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرما لی اس کے بعد نماز جمعہ کا حکم نازل ہوا۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسلام تدریجی اسٹیپ بائی اسٹیپ 23 سال میں نازل ہوا ہے، اور اس اعتبار سے ہی رسول خدا تمام احکامات بجا رہے تھے۔ تو چونکہ حج کا حکم رسول خدا کے ظاہری زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوا، تو پھر رسول خدا نے وہی جو آخری حج 10 ہجری میں کیا، اور اس کے چند مہینے بعد رسول خدا دنیا سے رخصت فرما گئے، تقریباً 2.5 مہینے بعد۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کے موقع پر صلوات پڑھیے نبی کی اس حج کے موقع پر اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا، جسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع صرف ایک خطبہ نہیں ہے کہ رسول خدا نے ایک ہی دن وہاں کھڑے ہو کے خطبہ دے دیا ہو، چونکہ جو یہاں حج کے لیے گئے وہ جانتے ہیں کہ انسان وہاں پر عرفات میں وقوف عرفات کرتا ہے، اسی طرح مزدلفہ میں جاتا ہے، پھر مینا میں جاتا ہے۔ رسول خدا نے ان 3 مختلف جگہوں پر 2-3 دن میں جو خطبے ارشاد فرمائے، ان تمام خطبوں کو جمع کر کے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو رسول خدا نے اپنا آخری حج کیا تھا اس کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اب وہاں پہ رسول خدا نے وہ جو خطبے ارشاد فرمائے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ گویا وہ انسانی حقوق کا ایک منشور تھا، ایک چارٹر تھا۔ اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھی نبی وہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیے آج کیا انسان جب اسلامی تہذیب یا ثقافت کی بات کرتا ہے یا روشن خیالی کی بات کرتا ہے
تو یہ آج کے انسان یعنی 2024 میں جو ہم زندگی انسان گزار رہے ہیں، یہ روشن خیالی اس نے کہاں سے لی ہے؟ جب فرانس میں انقلاب آیا تو فرانس کے انقلاب کے بعد وہاں پر لوگ روشن خیالی کی طرف متوجہ ہو گئے، انہوں نے اپنے خود ساختہ اصول بنائے، اپنے خود ساختہ روشن خیالی کے مطابق ضابطے بنائے اور اس کے مطابق کہا کہ زندگی گزاری جائے۔ اور اس روشن خیالی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو پھر مذہب کا لبادہ اتار دو، تمہیں مذہب کی قید سے باہر نکلنا پڑے گا۔ یعنی دنیا کی روشن خیالی کا تصور وہاں تھا، اور رسول خدا نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو اصل میں مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے روشن خیالی کا جملہ تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے تمام اصول، تمام روایات میں اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک ایسا جامع جملہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا تو نبی نے کہا نہیں، میں بیٹی کو عزت اور شرف دے رہا ہوں۔ اگر زمانہ جاہلیت میں یتیموں کو اپنے لیے باعث ننگوار سمجھا جا رہا تھا تو نبی نے کہا نہیں، میں اسلام میں تمہیں کہتا ہوں جو یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ایک ساتھ رہیں گے۔ آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، پھر آپ نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں انسانوں کا استحصال کرنے کے لیے سود کو رواج دیا جاتا تھا، اور آپ نے فرمایا میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود کو حرام قرار دیتا ہوں، اور کہا میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سود کو باطل قرار دے رہا ہوں۔ اب یہاں پر جو جملہ رسول خدا نے، یعنی سود کو تو حرام کرنا تھا، کہہ دیتے میں نے سود حرام کر دیا، لیکن اگلا جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے چچا عباس سے کسی نے سود کا پیسہ لیا ہے اور اس نے میرے چچا کو سود دینا ہے، میں آج سے کہتا ہوں کہ وہ سود باطل ہے، کوئی انہیں سود ادا نہیں کرے گا۔ یعنی رسول خدا نے بتایا اگر تم انقلاب لانا چاہتے ہو، اگر تم انسانیت کی ہدایت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے انقلاب کی ابتدا اپنے گھر سے کی جاتی ہے۔ کہ انقلاب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان مجمع عام میں تو انقلاب کی بات کرے، لیکن اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں اسلام کو اور انقلاب کو نافذ نہ کر سکتا ہو۔ پھر جو اس سے اگلا رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی خون تھے میں وہ معاف کروں۔ اب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی بات پر قتل و غارت گری ہو جاتی تھی، اور وہ جنگیں کئی سالوں تک چلتی رہتی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی جتنی دشمنیاں تھیں، جتنے بھی خون تھے، وہ میں ساری دیتیں اور خون کو باطل کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا میں اس کی ابتدا بھی اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ جو میرے خاندان کے فرد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون بہا مخالف قبیلے نے دینا ہے، میں وہ سارے خون اور دیت معاف کر رہا ہوں۔ یعنی پھر رسول خدا نے جو دوسروں کو ہدایت کرنا چاہتا ہو، جو دوسروں کو انقلاب کا درس دینا چاہتا ہو، یہی جملہ کہا کہ دیکھو میں اس چیز کی ابتدا بھی اپنے خاندان اور گھر سے کر رہا ہوں۔ پھر جو معاشرے کے اندر مظلوم طبقات تھے، رسول خدا نے اس کے بارے میں آواز بلند کی، اور وہ کون سا طبقہ تھا؟ غلاموں کا، یتیموں کا اور عورتوں کا۔ اس لیے کہ یتیم لوارث سمجھا جاتا تھا، اور جو غلام ہے اس کے انسان جیسے چاہے تصرف کر سکتا تھا، اور اسی طرح جو عورت تھی اس کو معاشرے میں سب سے نچلا درجہ دیا جاتا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا سب سے پہلے میں عورتوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے، وہ اپنے بستر پر شوہر کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دے۔ اور اگلا جملہ پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی طرح تم مردوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ معاشرے کا جو کمزور ترین طبقہ ہے، وہ عورت ہو، یتیم ہو یا غلام ہو، ان کا خاص خیال رکھے، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اللہ کی عدالت میں مظلوم طبقے کی طرف سے ظالم کے خلاف خود مدعی بن کے آؤں گا۔
یعنی مظلوم طبقہ یہ کہتا ہے کہ کون میرے بارے میں آواز بلند کرے، کون مجھے انصاف دلائے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں مظلوم طبقہ ہے اس کو یہ جانشین ہونا چاہیے، اسے یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے کہ میں خود اللہ کی عدالت میں ان کی طرف سے مدعی بن کے ظالم کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا. اور پھر رسول خدا نے ایک ایک اسلام کے حکم پہنچانے کے بعد آخری جو جملہ فرمایا وہ حدیث ثقلین تھی. چونکہ رسول خدا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ کسی ایک علاقے کے لوگ نہیں تھے، ساری دنیا کے مسلمان حج کے لیے جمع تھے. پھر رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے عطرت و اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی قرآن کا بھی دامن تھامے رکھو گے اور اہل بیت کا بھی دامن تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کب تک گمراہ نہیں ہوں گے؟ فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں. یعنی رسول خدا نے اپنے بعد امت کو لوارث نہیں چھوڑا. رسول خدا نے فرمایا اگر میرے بعد تمہیں قیامت تک ہدایت چاہیے تو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا ہے. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ اسے کہتے ہیں جو تمام علماء اسلام نے لکھی ہو بلا تفریق مذہب و مسلک. اب یہ جو رسول نے کہا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول کیا بتا رہے تھے؟ جیسے قرآن قیامت تک رہے گا ویسے اہل بیت قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ میرا دین قیامت تک رہے گا. اگر قرآن قیامت تک ہے تو اہل بیت بھی قیامت تک رہیں گے. اور پھر رسول خدا نے کیوں کہا قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ جیسے قرآن تمہاری ہدایت کرے گا ویسے اہل بیت تمہاری ہدایت کریں گے. اور پھر رسول خدا نے کیوں کہا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ جیسے قرآن معصوم ہے ویسے اہل بیت معصوم ہے. جیسے قرآن سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا ویسے اہل بیت سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا. جیسے تم نے قرآن کے طور طریقے اور نقش قدم پہ چلنا ہے، تم نے قرآن کو اپنی مرضی میں نہیں ڈھالنا، ویسے ہی تم نے اہل بیت کے نقش قدم اور سیرت پہ چلنا ہے. اہل بیت نے تمہاری سیرت کے مطابق نہیں ڈھلنا. اور جیسے تم چاہتے ہو کہ قرآن کے ذریعے تم ہدایت لو ویسے تمہارے لیے ضروری ہے کہ قیامت تک اہل بیت سے ہدایت لیتے رہو. اور پھر نبی نے یہ دونوں چیزیں کس لیے چھوڑی تھی کہ قرآن ہدایت تمہیں کرے گا، اہل بیت بھی ہدایت کرے گا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. اور رسول خدا نے یہ حدیث 7 مواقع پہ ارشاد فرمائی تھی کہ میں تمہیں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو رسول کے آخری دن تھے رسول نے مسلسل بار بار یہ حدیث ارشاد فرمائی اور علماء حدیث نے 7 مختلف مواقع لکھے ہیں کہ جب رسول خدا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. جیسے غدیر خم پہ ارشاد فرمائی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی. اسی طرح رسول خدا پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جمعرات کے دن بھی رسول خدا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. یعنی رسول خدا بار بار یہ تلقین فرما رہے تھے. لیکن یہاں پہ آخری جو بات کروں گا کہ جب قرآن ہدایت کر رہا تھا تو کیوں نبی نے کہا اہل بیت بھی چھوڑ کے جانا؟ اس لیے کہ نبی کی زندگی میں بھی 2 چیزیں ہدایت کر رہی تھی. قرآن مجید میں اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے، ایک نور مبین آئی ہے. اب کتاب قرآن مجید تھی، نور مبین سرکار مصطفیٰ تھے. اب چونکہ کتاب موجود تھی اور نور دنیا سے جا رہا تھا تو نبی نے کہا جو سیٹ خالی ہو رہی ہے اب وہیں پر اہل بیت آ رہے ہیں. اور پھر اس لیے کہ جیسے نبی کی زندگی میں قرآن سمجھنے کے لیے نبی کے دروازے پہ، ویسے ہی نبی نے کہا میرے بعد اگر تم نے قرآن سمجھنا ہو تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے. اور پھر اہل بیت کیوں ضروری تھے؟ دیکھیے قرآن ہدایت کرتا ہے، معصوم ہے، قیامت تک غلطیوں ختم
کسی کی بھی ہدایت کرنی ہو، کسی کو راستہ دکھانا ہو، دو طریقے ہوتے ہیں ہدایت کرنے، رہنمائی کی، اور اس میں تمام اہل عقل متفق ہے، یہ مذہب کی بات نہیں ہے، جو بھی عقل شعور رکھتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ دو طریقے سے ہدایت رہنمائی کی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق کہ راستہ دکھا دو، دوسرا ہے ایصال الی المطلوب کہ منزل تک پہنچا دو۔ مثلا اگر آپ نے اس مسجد امام حسن علیہ السلام میں آنا ہو اور آپ اس کا راستہ نہیں جانتے، مثلا کیمپس پول پہ کھڑے ہو کے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے جوہر ٹاؤن میں مسجد امام حسن میں جانا ہے، وہ بندہ کیمپس پول پہ کھڑے ہو کے آپ کو راستہ سمجھاتا ہے کہ آپ کے نام روڈ سیدھا چلے جائیے، آخری انڈر پاس آئے گا اور اس کے بعد آپ نے لیفٹ مڑ جانا ہے، پھر وہاں پہ ایک چوک آئے گا، وہاں سے بائیں مڑ جائیے، سامنے آپ کو مسجد امام حسن نظر آئے گی۔ یہ اس نے آپ کی ہدایت کی ہے اور اس نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے۔ دوسرا ہدایت کا طریقہ یہ ہے، آپ نے یہاں آنا ہے، آپ نے کیمپس پول سے کسی سے پوچھا کہ جو ہٹا مسجد امام حسن علیہ السلام میں جانا ہے، اس نے کیمپس پول پہ کھڑے ہو کے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، آپ کو کہا گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں بٹھایا، آپ کو دروازے پہ اتار کے کہتا ہے یہ آپ کی منزل ہے۔ یعنی پہلے نے بھی ہدایت کی تھی، اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا تھا، اس نے راستہ صحیح بتایا تھا، مگر ہم راستہ بھول سکتے، اور یہ جو دوسرا ہے اس نے ہمیں منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے نبی نے کہا قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ قرآن تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ آج حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور انشاءاللہ فوراً بعد از نماز عصر امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا بھی منعقد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔